السلام علیکم سیونتھ کلاس بیٹا، میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے گھر والے سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا پچھلا مکمل ورک جو ہے وہ لکھا بھی ہوگا اور یاد بھی کیا ہوگا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو ہے وہ بند کی تشریحات مکمل ہو چکی تھی، مرکزی خیال بھی ہمارا ہو چکا تھا، مشکل الفاظ کے معانی بھی ہو چکے تھے، حمد کے متعلق آپ نے جو ہے وہ یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ آج ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں، مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ بک کے پیج نمبر جو ہے وہ 3 پہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین۔ بیٹا مشقی سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1 کیا ہے؟ ان سوالوں کے جواب دیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 6 میں بھی آپ نے اردو پڑھی تھی، تو ہمارے سوالات مطلوب نہیں ہوتے۔ مشقی سوالات جو ہوتے ہیں نا، یہ والے جو سوالات ہوتے ہیں، یہ جن کے جواب لکھنے ہوتے ہیں، وہ ہمارے مطلوب نہیں ہوتے، اور 7 میں بھی ایسا ہی ہے، سوالات ہمیں مطلوب نہیں ہیں، اس لیے ہم سوالات نہیں کریں گے۔ یہ والے سوال نمبر 1 نہیں ہم کریں گے۔ سوال نمبر 2 ہم شروع کرتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کی وہ آیت اور اس کا ترجمہ لکھیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور بھٹکنے سے بچائے۔ تو وہ کون سی آیت ہے سورۃ فاتحہ کے اندر؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا معنی اس کا؟ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس راستے کے اوپر جو ہے وہ تیرے انبیاء اکرام چلے، تیرے وہ لوگ چلیں جن کے اوپر تم نے اپنا انعام کیا۔ تو یہ وہ والی آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے سے پر چلا اور ہمیں جو ہے وہ بھٹکنے سے بچائے، ادھر ادھر جو ہے وہ دوسرے راستوں کو پکڑنے کی بجائے ہمیں صراط مستقیم کی جو ہے وہ رہنمائی کر۔ یہ تھا ہمارا سوال نمبر 2۔ اس طرح سوال نمبر 3 ہے۔ بیٹا ہم پہلے سوال نمبر 3 ہے، ہم وہ سوال کریں گے جو بک کے اوپر حل ہونے والے ہیں، اور جو کاپی پر حل ہونے والے ہیں وہ پھر ہم بعد میں کریں گے۔ پہلے وہ سوال کرتے ہیں جو بک کے اوپر حل ہونے والے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، کالم الف میں دیے گئے ہر مصرعے کا دوسرا مصرع کالم با میں تلاش کریں اور اسے دی گئی مثال کے مطابق کالم جیم میں لکھیں۔ یہ کالم الف ہے، یہ کالم با ہے، اور یہ کالم جیم ہے۔ کہتے ہیں پہلا ہے، یہ میدانوں صحرا بنائے ہیں کس نے، یہ بلخاتے دریا بہائے ہیں کس نے۔ یہ مثال ہے نا ہمارے سامنے انہوں نے دی، یہ خود انہوں نے لکھی ہوئی ہے، باقی ہم نے خود جو ہے وہ حل کرنے ہیں۔ نمبر 2 ہے، یہ گلشن میں پھولوں کی رنگین کی تاریں بکھیری ہیں کس نے، چمن میں بہاریں۔ یہ آپ نے یہاں پر لکھ لینے ہیں۔ اسی طرح یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے، سیاہی کے پردے اٹھائے ہیں کس نے۔ یہ سیاہی کے پردے اٹھائے ہیں کس نے۔ سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے، لباتے ہیں شب میں جو دل کو ہمارے۔ یعنی کہ رات، شب کہتے ہیں رات کو جو ہے وہ ہمارے دل کو لباتے ہیں، اچھے لگتے ہیں۔ لباتے ہیں شب میں جو دل کو ہمارے۔ ہمیں بھوک کے وقت کس نے کھلایا، ہراس اور خطروں سے کس نے بچایا۔ ہراس میں نہ ہوتا ہے خوف، آپ نے بڑا بھی پیچھے، ہراس اور خطروں سے بچایا ہے کس نے۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلایا، ہمیں سیدھے راستے پر کس نے چلایا، برائی کے رستوں سے کس نے بچایا، برائی کے رستوں سے کس نے بچایا۔ تو یہ ہمارے کالم تھے جو ہم نے فل کر لیے ہیں۔ اب سوال نمبر 4 ہے، درست لفظ پر ٹک کا نشان لگا کر نظم کے مطابق مصرعے مکمل کریں۔ کہتے ہیں کہ درست لفظ پر ٹک کا نشان لگائیں۔ یہ ٹک کا نشان ہے جو ہے وہ ہمارا جو پیپر ہوتا ہے، تو پیپر میں ہم کہتے ہیں کہ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں، وہاں پر آپ نے دائرہ لگانا ہے۔ جس طرح کا سوال ہوگا اسی کے مطابق آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ لیکن یہاں پر بک پر ٹکا ہے تو پھر ہم یہاں پر ٹک لگا کر جو ہے وہ اپنے
نظم کے مطابق مصرع مکمل کریں گے۔ نمبر 1 ہے یہ میدانوں ڈیش بنائے ہیں کس نے؟ صحرا آئے گا یہاں پر جو ڈیش ہے نا ہیش، یہاں پر صحرا آئے گا۔ نمبر 2 ہے یہ بلخات دریا ڈیش ہیں کس نے؟ بہائے ہیں کس نے؟ یہ بلخات دریا بہائے ہیں کس نے؟ نمبر 3 ہے سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے، یہ ہے یہ ڈیش پہ سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے۔ نمبر 4 بنائے ہیں کس نے یہ موسم ڈیش سہانے، یہ سہانے آئے گا، بنائے ہیں کس نے یہ موسم سہانے۔ نمبر 5 یہ ڈیش میں پھولوں کی رنگین قطاریں گلشن، یہ گلشن میں پھولوں کی رنگین قطاریں، گلشن کہتے ہیں باغ کو۔ نمبر 6 ہے یہ چاند اور ڈیش بنائے ہیں کس نے؟ یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے؟ یہ سورج آئے گا۔ یہ تھا ہمارا سوال نمبر 4۔ اب سوال نمبر 5 یہ ہے کاپی پہ کرنے والا، یہ بعد میں کریں گے، پہلے سوال نمبر 6 کر لیتے ہیں۔ کالم الف میں دیے گئے الفاظ کے ہم معنی الفاظ کالم با میں دیے گئے ہیں، دی گئی مثال کی روشنی میں ہر لفظ کے سامنے اس کا درست ہم معنی لفظ لکھیں۔ یہ کالم الف ہے، یہ کالم با میں دیے گئے الفاظ ہیں، یہ کالم جیم ہے۔ یہ مثال میں دیا گیا نا، یہ دیکھیں کالم با میں کہ یہ صحرا کا صحیح معنی کیا ہے؟ ریگستان۔ تو وہ ہمیں انہوں نے کہا کہ اسی طرح آپ نے باقی الفاظ کے معنی ان کے کالم جی میں فٹ کرنے ہیں۔ گلشن کا معنی ہوتا ہے باغ، پھول کا معنی گل، گلاب کا پھول جس طرح کے وہ پھول جو ہوتے ہیں۔ چاند کا معنی مہتاب، سورج کا معنی آفتاب، ستارے کا معنی نجوم۔ ویسے بھی جو ہے وہ قرآن پاک کی یہ صورت نا والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، وہاں پر نجم کا معنی ہوتا ہے ستارے، تو وہ نجوم سے ہے۔ فلک آسمان، حراس ڈر۔ تو یہ تھا ہمارا سوال نمبر 6۔ اب سوال نمبر 5 ہے، یہ جو سوال ہم نے کیے ہیں سوال نمبر 2، 3، 4 اور 6 یہ بک کے اوپر آپ نے اسی طرح حل کر لینے ہیں۔ اب سوال نمبر 5 ہے، کہتے ہیں ایک پیراگراف میں ان نعمتوں کا ذکر کیجئے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں۔ تو میں نے آپ کو بیٹا 7 بند کی تشریحات کروائی ہیں، ان کے اندر بے انتہا نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو آپ نے یہ سوال خود سے بنانا ہے، یہ خود سے آپ نے لکھنا ہے، ایک پیراگراف بنانا ہے۔ جیسے کہ آپ کو 6 کلاس میں بتایا گیا تھا کہ پیراگراف کیسے لکھتے ہیں، جس کے اندر کوئی سپیس نہیں ہوتی، شروع سے 1-2 لفظ کی جگہ چھوڑ کر لاسٹ مکمل ایک جو ہے وہ طرز سے لکھتے جاتے ہیں، اور لاسٹ میں جو ہے وہ آپ نے جا کر 2-3 لفظوں کی جگہ چھوڑ کر لاسٹ تک مکمل کرنا ہے۔ یعنی کہ ایک پیراگراف کی شکل میں آپ نے وہ ساری نعمتیں، آپ جتنی بھی نعمتیں اس حمد کے اندر بیان ہوئی ہیں وہ آپ نے لکھنی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق کو آپ بہت ہی احسن انداز سے لکھیں گے بھی، کاپی کے اوپر یہ سوال اور باقی سوالات کو بک کے اوپر حل کر کے مکمل جو ہے وہ تشریحات، مرکزی خیال، یہ جو ہے وہ مشقی سوالات اچھے طریقے سے یاد کریں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 1 یعنی حمد جو نظم وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔